मसीह यस्सु के अजीम जलाली और फतामंद नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम वसीम लुईस है और प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तानी मसीहों पर जुल्म की एक नई दास्तान रकम की जा रही है। कभी पाकिस्तानी मसीही लड़कियों को घरों में घुसकर ज़बरदस्ती ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, कभी उनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है और कभी हॉस्पिटल्स में उनको नारवा सलूक का सामना है। कभी पाकिस्तानी मसीहों को घरों से निकाल कर तशद्दुद किया जाता है और कभी उनको इबादत करने से रोका जाता है। और जब इन सब से दिल भर जाता है तो उन पर गुस्ताखे रसूल के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में जबरी शादी जो है वो पाकिस्तानी मसीहों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस आ रहे हैं जो पाकिस्तानी मसीहों की कम उम्र लड़कियों के साथ पेश हैं। इसी मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जनाब इजाज मैथ्यू साहब। ये भी एक समाजी तज्जियाकार हैं और इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जोसेफ यंसन, ये वॉइस फॉर जस्टिस के चेयरमैन हैं और ये भी इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों को प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया जी। तो मेरा पहला सवाल जनाब इजाज मैथ्यू साहब से होगा कि पाकिस्तान में जो ज़बरदस्ती शादियाँ की जा रही हैं ये ख़ास उम्र की लड़कियों से ही किया जा रहा है, जैसे 13 से लेकर 14 साल या 15 साल की लड़कियों को ही टारगेट किया जा रहा है। इसकी क्या वजह है कि छोटी उम्र की लड़कियों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? वसीम साहब, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में एक ट्रेंड है कि कमज़ोर गरीब लोगों की कम उम्र बच्चियों को उठाओ, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती करो, उन पर तशद्दुद करो और अपने जुर्म को छुपाने के लिए फिर शादी का ढोंग रचाओ, उनका मज़हब तब्दील करवा के। बहुत से ऐसे वाक़यात में ये देखने में आ रहा है कि कम उम्र की बच्चियों के साथ ताल्लुकात बनाए जाते हैं या उन्हें घरों से उठाया जाता है, उनका गैंग रेप किया जाता है और इस खौफ से कि कहीं ये लोग कानून की गिरफ्त में आ जाएं, वो कानून जो पहले ही अमीर का साथ देता है, वो कानून जो पहले ही एक तरफा है, वो कानून जो पहले ही कमज़ोर है, उस कानून की गिरफ्त से बचने के लिए फिर एक शख्स की शादी कर दी जाती है या कागज़ प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि अब इस बच्ची ने इस्लाम कबूल कर लिया है, ये अपने पहले मज़हब से निकल गई है, ये अब दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई है, तो अब पहली चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ये भी देखने में आ रहा है कि ऐसी बहुत सी बच्चियों का अंजाम जो है वो बहुत बुरा होता है और कुछ बच्चियां बदकिस्मती से फिर रेड लाइट एरिया में उनका फाइनल डेस्टिनेशन होती है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जो हमारी मसीही बच्चियों को अगवा करने के बाद ज़बरदस्ती शादी की जाती है और फिर उनको, जैसा कि इजाज़ ने बताया, कि उनको रेड लाइट एरिया तक पहुंचाया जाता है। आप क्या समझते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए जो हमारी कम्युनिटी है उसको क्या इक़दाम करने चाहिए? मैं सबसे पहले इजाज़ शुक्रिया अदा करता हूँ BTL की टीम का, और इजाज़ साहब की बात के साथ मैं इत्तेफाक करूँगा। देखें, जो आपने क्वेश्चन किया कि उन्हीं बच्चों को टारगेट क्यों किया जाता है, 12 से 14 साल का जो माइंड सेट है एक रेपिस्ट के लिए और एक कन्वर्टेड के लिए एक बड़ा इजी टारगेट है एक बच्चे को ट्रैप करना। ये एक अनमेच्योर माइंडसेट के जो बेटियां हैं या बच्चे हैं जो होते हैं, जिनको आप इजी तौर पर कोई भी किसी भी तरह से ग्रीड, कोई आप लॉलीपॉप देकर, जिसे आप कहते हैं ग्रीड देकर, कुछ चीज़ें देकर आप उन्हें कन्वेंस कर सकते हैं और फिर आप उन्हें इजी तौर पर, ये एक कन्वर्टर के लिए जो एक मजहबी तौर पर बंदे को कन्वर्ट करता है, उसके लिए एक इजी टारगेट है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात की कि हम इसकी कैसे रोकथाम कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे बुनियादी रोल जो इसकी रोकथाम का है वो है पेरेंट्स। माँ का एक बहुत अजीम किरदार है जो कि अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपने बच्चे को बेहतर तौर पर तालीम दे सकती है और उस पर बेहतर नज़र रख सकती है। और वैसे भी 18 साल तक माँ बाप जो हैं उनके जिम्मेदार होते हैं बच्चों के, वो बाहर क्या कर रहे हैं। आप यूरोप में देखें, एक 12 साल का बच्चा कोई गलती करता है तो उसका जुर्माना किसको भरना पड़ता है? माँ बाप को भरना पड़ता है। इसी तरह क्यों? क्योंकि माँ बाप उनकी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। पाकिस्तान में भी इसी तरह माँ बाप को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संजीदा लेना पड़ेगा, मजहबी तालीम को फरोग देना पड़ेगा, संडे स्कूल्स को जो है चर्चिज में फरोग देना पड़ेगा, यकीनी बनाना पड़ेगा। तो शायद इस तरह के केसेस में जो है वो पाकिस्तान में कमी आए। हमने हाल ही में वाकया देखा कि जब वालिदैन
گھروں سے جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جو گھر میں بچے ہوتے ہیں اسپیشلی ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ابھی جو ریسنٹلی واقعہ ہوا کراچی میں، لڑکی کو زبردستی گھر میں گھس کر گینگ ریپ کیا گیا، 3 لوگوں نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو مسیحی بچے ہیں وہ کس طرح محفوظ رہ سکتی ہیں؟ کیونکہ والدین تعلیم بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پر پھر بھی ان کے ساتھ یہ حادثات واقعہ اور رونما ہو رہے ہیں. جی دیکھیے، اس میں حکومت کو سب شہریوں کو برابر سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو ایسے واقعات جب ہوتے ہیں تو پولیس کو یہ سوچ کر طاقتور کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے کہ وہ اکثریتی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے. اقلیتی کمیونٹی کی بچیاں جو ہیں وہ بھی اتنی ہی معتبر ہیں جتنی اکثریتی کمیونٹی کی بچیاں. اگر کسی بچی کا اغوا ہوتا ہے، اگر کسی بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے تو پولیس کو مجرم کا ساتھ دینے کی بجائے غریب والدین کا ساتھ دینا چاہیے. 18 سال سے کم عمر کی بچی جو ہے، اس کے ساتھ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس کو مذہب کے پیچھے کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس میں پولیس کا کردار جو ہے سب سے بنیادی ہے. اس کے بعد وکلا کا کردار، جج کا کردار. اب آرزو راجہ کیس میں بڑی بدقسمتی ہے کہ جج تک جو ہے وہ باعث تھے، نہ صرف ملزم کا ساتھ دینے والے اس کے بھائی اور اس کا خاندان جو پولیس میں ملازم تھے، نہ صرف تفتیشی افسران اور باقی سارے لوگ، بلکہ جج تک جو ہے وہ باعث تھا. اسی لیے آرزو راجہ کو نکاح کو شروع میں مان کر اس کو ملزم کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے. حالانکہ بعد میں میڈیکل رپورٹ میں نے ثابت کیا کہ وہ 12-13 سال کی بچی ہے. اب اگر 12-13 سال کی بچی کے ساتھ کسی بھی جنسی تعلق کو ہم جائز قرار دیں تو پھر یہ معاشرہ نہیں ہے، یہ جنگل ہے، بلکہ جنگل سے بھی بدتر ہے. میرا سوال جوزف صاحب آپ سے ہے، آپ بتائیں کہ کیا پاکستان میں جو ایک خاص جو کم عمر کی لڑکیاں انہیں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہوگا کسی لڑکے کو زبردستی اسلام قبول کروایا گیا ہو، یا کبھی کسی 20 سال یا 25 سال کی لڑکی کو زبردستی اسلام قبول کروایا گیا ہو؟ ایسا ہم میں سننے میں نہیں آیا. صرف ایک خاص عمر ہے جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور صرف لڑکیوں کو ہی چنا جاتا ہے، لڑکوں کو بھی نہیں چنا جا رہا، کہ صرف اس عمر کی لڑکیوں کو ٹارگٹ کرنا ہے اور ان کو زبردستی شادی کی طرف لے کے آنا ہے. کیا یہ کوئی گینگ ہے، گروپ ہے، یا کیا ان کے مذہب میں ہے، یا کیا ایسی کیا بات ہے کہ صرف مسیحی لڑکیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹارگٹ ہو رہی ہیں؟ آئی تھنک ان پاکستان میں جو انگلش میں جو سب سے بڑی پرابلم جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آئی تھنک دیر آر ایکسٹریمسٹ گروپ وچ آر جسٹ فالوئنگ سچ people and targeting them. تو یہ ایکسٹریمسٹ وہ لوگ ہیں جو اسپیشلی کرسچن جو معصوم لوگ ہیں، جو غریب ہیں، جو کمزور ہیں، ان کو ان کی معصومیت پر، ان کو ان کی کمزوری پر اجاز صاحب، وسیم صاحب، اور ان کو ان کی جو ہے جو چھوٹی چھوٹی ضروریات ہیں ان پر ان کو ٹارگٹ کر کے ان کے لیے ایک ایزی ٹارگٹ ہے اور ان کو کنورٹ کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں، آپ ان سے شادیاں کر کے اپنی زنا کے، اپنی زندگی کے جو مزے ہیں ان سے آپ لوٹتے ہیں اور بعد میں ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک طرح سے جو ہے ایک نئی قسم کی، میں سمجھتا ہوں کہ پرسیکیوشن، ایک نئے طرح کی اذیت جو آپ منورٹیز کے لیے ایکسٹریمسٹ گروپ جو ہے وہ اس میں آئی تھنک ملوث ہے، اور وہ اسپیشلی کرسچن بچیوں کو اس میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ٹارگٹ کر رہا ہے. جی حال ہی میں سندھ میں بھی دیکھا، بہت سی جو ہندو لڑکیاں تھیں ان کو بھی زبردستی اسلام قبول کروایا جا رہا تھا، اور اس پہ سندھ گورنمنٹ نے ایکشن بھی لیا. لیکن ابھی ریسنٹلی سندھ گورنمنٹ نے ایک اور نیا قانون پیش کر دیا ہے جس میں 18 سال کی عمر کی جو لڑکا یا لڑکی کو اس کو شادی کو لازمی قرار دیا گیا ہے. اس بل کو سید عبداللہ شاہ نے پیش کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کوئی زبردستی تھوپا جا رہا ہے اس قانون کو تمام لوگوں پہ؟ اگر مذہب کے نام پر بھی ایسا کوئی کام کیا جائے تو میں اسے بہت بڑی بے وقوفی کہوں گا، کیونکہ شادی کا مقصد جو ہے وہ ایک خاندان بنانا ہے، خاندان جو معاشرے کی سب سے اہم اکائی ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ 18-19 سال کی عمر کی مائیں اور اسی عمر کے باپ جو ہیں ان کو نیا خاندان بنانے کی اجازت دے دی جائے، تو پھر جب یہ 38-39 سال کے ہوں گے تو پھر یہ دادا دادی نانا نانی بن چکے ہوں گے، اور پھر اس کو اگلی جنریشن میں لے جائیں تو جب یہ پرنانا اور پرنانی بنیں گے تو اس عمر میں ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 55 سال ہوگی. تو یہ ایک ہم کیسی جنریشن اور ایک کیسا نیا پاکستان بنا رہے ہیں جو کم عمری میں شادیاں کرے گا،
ذہنی اور جسمانی طور پہ ان کی نشو و نما مکمل نہیں ہو چکے گی تو ہم ایک بیمار معاشرہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے تمام پڑھے لکھے طبقات، پاکستان کے تمام جید علماء اس بل کی مخالفت کریں گے اور ایسی کسی بھی کوشش کو نہ صرف آج بلکہ ہمیشہ مستقبل میں ناکام بنائیں گے. جو صاحب آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ یہی سوال میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو بل پیش ہوا اس کے بارے میں کیا آپ سمجھتے ہیں؟ میں بالکل آپ کی اجاز صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اور سیکنڈ آپ دیکھیں ایک میٹرک کی جو آپ نے لیول رکھا ہوا ہے، ایج لیمٹ جو رکھی ہوئی ہے، ایک بچہ 10ویں کلاس جب کلیئر کرتا ہے تو اس کی عمر 16 سال ہے. اس کے بعد میں جب وہی بچہ، بیٹی بیٹا کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے تو 18 سال تک تو اس کا اکیڈیمیکل کیریئر ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو آپ کس طرح سے اپنی سوسائٹی میں ایک پاکستان کو ماڈرن، ایک پروفیشنل ڈیولپ کنٹری آپ کیسے بنا سکتے ہیں جب آپ ایک بچے کو پروفیشنلی، اکیڈیمیکلی اس کا کیریئر پورا کرنے سے پہلے اس پہ ایک نئی رسپانسبلٹی ڈال دیں گے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاکستان کے اندر، جس کو ہم ایک ڈیولپ کنٹری دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری یوتھ یا جنریشن جو ہے اس میں کوئی زیادہ اہم رول ادا. میں سمجھتا ہوں نہ صرف اس بچے کے ساتھ جسمانی طور پر زیادتی ہے بلکہ اس کی جو کیریئر، پروفیشنل کیریئر پر بھی ایک بہت بڑا وار ہے، ایک بہت بڑی زیادتی ہے. اور میرے خیال میں اس میں جو ہمارے ماڈرن سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کو اس پہ ضرور آواز اٹھانی چاہیے. جی ناظرین، آپ نے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ناظرین، ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام پاکستان ہمارا بھی ہے میں. جی ہم اپنی گفتگو کا آغاز دوبارہ کریں گے جناب اجاز میتھیو صاحب سے. اجاز صاحب، پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ بھی اور نیوز پہ بھی ایون حامد میر نے ایک پروگرام کیا روبینہ خورشید پہ، جس نے ریسنٹلی اسلام قبول کیا تھا. اور جب وہ بہت سی ایسی باتیں کر رہی تھی جو آپس میں ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کر رہی تھی، جو حقیقت پر مبنی نہیں تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مین سٹریم چینلز پہ آ کے اس طرح کے بیانات دینے، کیا یہ پاکستان میں اوپنلی لوگوں کو ایک طرف لے کے جایا جا رہا ہے کہ آپ کھلے عام جو مرضی کر سکتے ہیں؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ حامد میر کا ایک بڑا نام ہے پاکستانی صحافت میں، لیکن میرے خیال میں یہ ایک سپانسرڈ پروگرام تھا جس کے پیچھے مقاصد ہیں. ایک تو محترمہ نے جو مذہب تبدیل کیا وہ 1 سال پہلے تھا، اور اس وقت اس پروگرام کو نشر کرنا، اس کے پیچھے سیاسی یا کچھ اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں. کچھ عالمی مقاصد بھی ہیں جن سے یہ تاثر دینا ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں آزاد ہیں. پاکستان میں جہاں ہر چھوٹے سے چھوٹا مولوی اور عالم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہے اور وہ اس بات پہ تیار رہتا ہے کہ کوئی ہمارے پاس آئے اور ہمیں کہے کہ میں اسلام قبول کروانا چاہتا ہوں اور وہ اسے کلمہ پڑھائے، اس بات کا تصور مشکل ہے کہ جو محترمہ نے کہا، میں نے کئی علماء سے رابطہ قائم کیا اور انہوں نے مجھے ڈسکریج کیا، اور ایک عالم نے تو یہاں تک کہا کہ اچھا دیکھیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے رابطہ کیا اور وہ کہیں اور وہ نہ کہیں کہ آؤ اور اسلام قبول کرو. دوسرا، یوسف یوحنا کے واقعے کو بھی دیکھ لیں. کوئی جتنا مرضی کہے کہ اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے، میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس کو ڈریسنگ روم میں جو چوڑا چوڑا کہتے تھے اور اس کے ساتھ کھانے کو تیار نہیں تھے، اس کے بعد کس میں اتنا حوصلہ ہوگا کہ وہ اپنا مذہب تبدیل نہ کرے؟ اور وہ جو کہتے ہیں اس نے اپنی پیک پہ مذہب تبدیل کیا تھا، اس نے اپنے عروج پہ، تو اسی اسلام قبول کرنے کے بعد ہی اس پہ زوال آیا تھا. جی بالکل میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں کہ جب ہم اپنے جو ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں اور جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو بے شک جو اس کے نقصانات ہیں وہ ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں روبینہ خورشید عالم کا یہ جو انٹرویو چلا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ کیا
नजरिया आपका? देखें, पाकिस्तान के अंदर एक आम जो शहरी है, एक आम कॉमन जो शहरी है, जब वो अपने किसी जॉब पर जाता है, अपने किसी वर्क प्लेस पर जाता है, तो उसको दावत आम इस्लाम की दी जाती है और उस पर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। और हम एक आम शहरी को कैसे ट्रीट करते हैं? क्या उनको हर रोज़ डेली बेसिस पर इन सेंटेंसेस को जो इजाज साहब ने जिक्र किया है वो सुनने को मिलते नहीं हैं? तो फिर इन चीज़ों पे एक मैं समझता हूँ कि जब कोई शख्सियत किसी बड़े पैमाने पे ओहदे पे होती है तो बहुत बड़ा प्रेशर होता है, और कुछ लोग उस प्रेशर को जो है खुशी से कबूल कर लेते हैं मज़ीद शोहरत के लिए, कुछ उसको डिनाई करते हैं, जिसमें हमारे पास पाकिस्तान में 2 बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने पीक पर जाकर इस्लाम को कबूल किया। तो मैं समझता हूँ इसके पीछे भी जो डेली बेसिस पर उन पे प्रेशर होता है और उनके जो तल्लुकात दूसरे लोगों के साथ मिल जाते हैं, उनको मज़ीद बहाल रखने के लिए आई थिंक उन्होंने अपने आप वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, गिव अप हो जाते हैं मज़हब के नाम पर, और फिर वो एक्सेप्ट, उनकी अपनी राय है। देखें, हम ये 18 साल के बाद कोई भी बंदा अगर मुझे वो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके पीछे किसी हद तक बहुत बड़ा जो उनके सराउंडिंग के लोग हैं उनका प्रेशर होता है। बिल्कुल, 18 साल की उम्र के बाद इस्लाम कबूल करना एक अलग बात है, लेकिन जो हमारी कम उम्र की लड़कियों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, उनको ट्रैप किया जा रहा है, इस सिलसिले में हमारे चर्चिस को, हमारे रहनुमाओं को आखिर क्या इकदाम करने चाहिए कि इन सब से बचा जा सके? देखिए, सब पर जिम्मेदारी आयद होती है, चर्च पर भी कि वो संडे स्कूल के ज़रिए से, चर्च की तालीमात के ज़रिए से हमारी यूथ को गाइड करें। अगर हम 50 साल की उम्र में मजबूत मसीही हैं तो इसकी वजह हमारे वालिदैन की तालीम है और हमारे चर्च की तालीमात है, जिसमें एक ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया गया था। आज के पास्टर, आज के फादर, प्रीस्ट पर यह जिम्मेदारी आयद होती है, आज के बाप और आज की माँ पर यह जिम्मेदारी आयद होते हैं कि वो घर में रोज़ाना की बुनियाद पर जिंदा खुदा की पहचान अपने बच्चों को करवाएं। हम बेशक यूरोप में रहते हैं, बेशक पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, ख़ानदानी इबादत का रोज़ाना की बुनियाद पर घरों में इंतज़ाम होना, घरों में दुआ का इंतज़ाम होना, खुदा के कलाम का पढ़ा जाना और उस पर बच्चों के साथ मिलकर गौर करना बच्चों की तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने ईमान का बीज अपने दिल में मजबूती से बोना और उसको रोज़ाना सेंचना, ये हम सब की मजहबी जिम्मेदारी है। जी जोसेफ, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, जो ख़ानदानी इबादत की हम बात कर रहे हैं, ये इंतहाई अहम टॉपिक है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। इसके साथ साथ पास्टर्स को जो है इसमें संडे स्कूल की, जैसे आप देखेंगे तालीमात को, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि आप अपने बच्चे की इस तरह तालीम करें कि वो बूढ़ा होकर भी उससे ना हटे, ना मुड़े, ना उसी ट्रैक पर रहे। तो इसमें जो है माँ बाप का, चर्च का और हमारी मजहबी लीडरशिप का बहुत बड़ा अहम किरदार रोल है जो उनको अदा करना चाहिए। मैं इसके साथ साथ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। आप देखें, हम फोर्स कन्वर्जन की बात एक अलग है। आप देखें कि कितने पाकिस्तान के अंदर जो है लड़कियों के साथ कम उम्री में रेप किया। आप देखें अभी जो रिसेंटली वाकया है, जो वाकया हुआ है शीजा वारिस के साथ, जमाइमा बेटी का, आप 7-8 साल की बेटी के साथ आप उनको रेप करने की कोशिश। तो ये सारे जो है मजमूई तौर पर जो है, जिसमें कलीसिया या हमारी कम्युनिटी जो विक्टिम बन रही है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत वक्त को एक संजीदा सीरियस एक्शन लेने की ज़रूरत है, स्पेशली पुलिस को। आप देखें, आप क्या वजह है, सवाल ये पैदा होता है कि जब किसी मसीही के साथ इस तरह का वाकया होता है, इवन रेप, आपके पास बेमिसाल उसकी प्रूफ भी होते हैं सामने आपको, क्या वजह है कि वहां पे किसी एमपीए को जाना पड़ता है, एमएनए को जाना पड़ता है, मजहबी लीडरशिप को आना पड़ता है, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को आना पड़ता है एक एफआईआर के लिए? क्या रियासत की ये जिम्मेदारी नहीं कि जब किसी बच्ची या किसी बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती हो तो वो उसकी हकीकी हकाइक पर मबनी कानून की शिकें एफआईआर में लिखे और उसको कुफ्रे करदार तक पहुंचाए? ये रियासत की जिम्मेदारी है। तो ना सिर्फ माँ बाप, पेरेंट्स, चर्च, बल्कि रियासती तौर पर मैं समझता हूं कि एक इसमें जो है सब लोगों को अपना रोल अदा करने की जरूरत है। फिर जाकर जो है ये वाकयात मिनॉरिटीज के लोग और मेजॉरिटी के लोगों में कमी पेशी आएगी। जब आपके समझते हैं कि कम उम्र की शादी की रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान को क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट की मानंद इस तरह का एक विफाकी सतह पे कानून बना चाहिए। 18 साल से कम उम्र की शादी का
تصور نہیں ہونا چاہیے. ریاست کو اس کو سخت قانون کے ذریعے روکنا چاہیے. میں تو کہوں گا اس ایسی بات میں 14 سال کی سزا بھی نہیں ہونی چاہیے, کم از کم 25 سال کی سزا ہونی چاہیے, اس کے ساتھ جرمانے ہونے چاہیے. اور جہاں پر اس بات کا شک بھی ہو کہ دوسرے مذہب کی بچی کو اغوا کر کے زبردستی اسلام قبول کروایا گیا ہے, وہاں نہ صرف شادی کرنے والے مرد, اس کی مدد کرنے والے اس کے سارے خاندان اور دوست, ان سب پر مقدمات ہوں, بلکہ اس میں اگر پولیس کی کوتاہی ہے اس پر بھی مقدمہ ہو, نکاح میں گواہوں پر مقدمہ ہو اور انہیں سزائیں ہوں, اور وہ جو نکاح خواہ ہے اس کو سزا ہو, اس پہ جرمانے ہوں, جس نے اسلام قبول کروایا اس کو سزا ہو, اس پہ جرمانے ہوں. بدقسمتی سے یہ ٹرینڈ ہے کہ آج ہی مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے, آج ہی شادی ہوتی ہے, اور آج ہی اس بات کی اجازت دے دی جاتی ہے کہ لڑکی اب اس دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی ہے. اس کی پہلی ساری چیزیں, عمر ختم ہو گئی, اس کا مذہب ختم ہو گیا, اس کا خاندان ختم ہو گیا, اب اسے جانے دیں اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ, چاہے لڑکی 10 سال کی 12 سال کی ہے اور اس کا شوہر 40-45 سال کا ہے, جیسے آرزو راجہ کیس میں یا فرح شاہین کیس میں دیکھا گیا. جی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا قانون سازی, کس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کے اقدامات کو روکا جائے؟ دیکھیں وسیم صاحب, ہمارے پاس ایگزسٹنگ قانون ہے آلریڈی, چائلڈ ریسٹرین ایکٹ آلریڈی ایگزسٹ ان سندھ. پنجاب میں نہیں, پنجاب میں بھی بہت سارے اس طرح کے جو ہے بچوں کے حقوق کے آلریڈی بے شمار قانون. ہمیں ٹائم آ گیا ہے جو آلریڈی ہمارے پاس قانونز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کا. جو سب سے بڑی پاکستان کے اندر ابھی لیک ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن. ہم قانون بناتے ہیں لیکن ان قانون کو ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, اور یہ نیچے سطح پر امپلیمنٹیشن نہیں ہے, بڑے سطح پر امپلیمنٹیشن اس وقت وجود میں آتی ہے, اس وقت حرکت کرتی ہے حکومتی سطح پر جب کسی زوراور کے ساتھ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ کسی ایک غریب آدمی کے جب آپ اس طرح کا جب وہ شکار ہوتا ہے ظلم کا, تو آپ کسی 2-4 لوگوں کو, غریب لوگوں کو, ریپسٹ کو آپ جب ہینگ کریں گے حکومتی سطح پر, تو پاکستان میں یہ چیزیں جو ہے میں گارنٹی دیتا ہوں ختم ہو جائیں گی. نمبر 1, وائس فار جسٹس یا جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ایک بڑا کلیئر کٹ موقف رکھتے ہیں اپنی کمیونٹی کے حوالے سے. پاکستان کی مسیحی عوام, مسیحی قوم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کی جو ہے 18 سال سے کم عمر میں شادیاں ہوں, یا یہ جو ریپسٹ جو ہیں, ریپ کے کیسز ہیں, ان پہ اگر کوئی حکومت سطح پر کوئی ایکشن, کوئی پلان نہیں ہوتا, کوئی ایکشن حکومت نہیں لیتی, تو ہم اوورسیز پاکستانی جو ہمارا پلان ہے اس کے مطابق ہم تمام تر یورپین امبیسیز کے, یہ ہمارا جمہوری حق ہے, ہم ان وہاں پہ پٹیشن لکھیں گے, ہم اس پہ اپنی ان کو جو ہے پٹیشن سبمٹ کریں گے, پورے یورپ میں تمام تر امبیسیز کے اندر ہم جائیں گے, ہم پارلیمنٹس کے اندر جائیں گے, پاکستان کی کیونکہ ہم ہر وہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے, نوک کریں گے جہاں سے ہمارے بچوں کو, ہماری کمیونٹی کو بھرپور قسم سے پورے طور پر ان کے تحفظات اور ان کے حقوق کو, ان کے رائٹس کو یقینی نہ بنایا جائے. تو یہ ہمارا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کلیئر کٹ موقف ہے اور اس پہ ہم قائم ہیں. جی بالکل, جیسا کہ جوزف صاحب نے کہا کہ ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یورپی پارلیمنٹس میں اور بہت سی مختلف امبیسیز میں جانا چاہیے جہاں پر جا کر ہم اپنے مدعے کو بیان کر سکیں. جو پاکستان میں مسیحیوں کے ساتھ پرسیکیوشن ہو رہی ہے یا جو مسئلے مسائل ہیں ان کو پیش کیا جائے, تاکہ کچھ ایسی ان کا جو بیرونی پریشر ہے وہ ان پہ آئے, تاکہ وہ بہتر طریقے سے قانون سازی کر سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ آگے چل کے بہتری آ سکتی ہے؟ سوری, میں اس میں کریکشن تھوڑی سی, میں چاہتا ہوں کہ ہم پاکستانی امبیسیز کے اندر جائیں, کیونکہ یہ پاکستان میں پاکستانی اتھارٹیز کی رسپانسبلٹی ہے اس کو کنٹرول کرنا. تو ہم پاکستانی اتھارٹیز کے پاس, اور میں پاکستانی پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں سب سے پہلے. جی, میں دونوں باتوں سے ایگری کروں گا. سب سے پہلے تو پاکستان ہمارا بھی ہے, تو ہم پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں پہلے وہ طے کریں. پاکستان کی گورنمنٹ کو, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو, پاکستان کی ریلیجس اور لیڈرشپ کو, سوشل ایکٹیوسٹ کو ہم اس بات پہ قائل کریں کہ پاکستان کو اس بات کی ضرورت ہے کم عمری کی شادی کو روکیں, جبری تبدیلی مذہب کو روکیں. جی بالکل. اگر پاکستان اس بات میں دیری کرتا ہے, کوتاہی کرتا ہے, تو پھر ہمیں ہر انٹرنیشنل فورم کا دروازہ کھٹکھٹانے سے کوئی نہیں روک سکتا. ہم یہ ضرور کریں گے, پاکستان کے ساتھ بھی معاملات کریں گے, پاکستان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے,
اس کے بعد ہم انٹرنیشنل فورم پہ جائیں گے، کیونکہ دنیا آج گلوبل ولیج بن گئی ہے. اس میں ہونے والے ہر واقعے کا اچھا یا برا ہو، اس کا اثر باقی دنیا پہ پڑتا ہے. اگر پاکستان میں ایک برا ٹرینڈ ہے، ایک برا قانون ہے، تو اس کو درست ہونا چاہیے. بے شک. جی ناظرین، آپ نے ہمارے دونوں معزز مہمانوں کی گفتگو سنی. بے شک یہ گفتگو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی. ناظرین، میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین، اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیں. گاڈ بلیس یو آل. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.